کر کے سے اونچا امام احمد رضا خان کا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 70 معصوم فرشتے 1000 دنوں تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس درود پاک کو یاد کریں اور اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آج کے اس درس میں آپ کو میں ایک بہت ہی پیاری اور ایک عظیم سنت، اور اتنی پیاری سنت ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پیاری ہے، ہر سنت کے پیچھے ایک حکمت ہے اور بندے ہی کا فائدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر سنت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے درس میں مریض کی عیادت کی سنتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ بغور سماعت کریں۔ جب کسی مریض کی عیادت کو جائے تو پہلے سلام کرے۔ سب سے پہلی سنت ہے کہ جب مریض کی عیادت کو جائے تو سلام کرے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرنے والے کو میرا مولا 90 نیکی عطا فرماتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو بندہ جتنا پرتپاک انداز میں یعنی محبت بھرے انداز میں سلام کرتا ہے تو یقیناً وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مریض کے پاس جائے تو محبت بھرے انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کریں۔ نمبر 2، اس کی مزاج پرسی کریں، یعنی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس طرح مزاج پرسی کرنا چاہیے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ مریض سے پوچھیں۔ نمبر 3، کسی بھی مریض کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ جب آپ کسی مریض کے پاس جائے، اگر مریض ہاسپٹلائز ہے یا گھر پر ہے تو آپ زیادہ دیر تک نہ ٹھہریں، کیونکہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک ٹھہرنا تو یہ اس کے لیے اگر تکلیف کا باعث بنے تو پھر یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں کہ جب بھی ملتے ہیں شفا ملتی ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مریض کے پاس میں بیٹھنا مریض کو خود اچھا لگتا ہے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوست احباب ہو یا پھر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کا بیٹھنا مریض کو پسند نہ آئے تو پھر بہتر ہے کہ سلام دعا کر کے مزاج پرسی کر کے دعا کر کے وہ فوراً رخصت ہو جائے۔ مجھے یہاں ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک اللہ والے جن کی طبیعت ناساز ہوئی تو بہت سے لوگ ان سے ملنے آئے، مریدین محبین جب ملنے کے لیے ان کے گھر آئے تو کافی دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو چلے گئے لیکن ایک شخص تھا جو جانے کا نام نہیں لیتا، بہت دیر تک بیٹھا ہی رہا، یہاں تک کہ بزرگ نے خود کہا کہ ایک کام کرو بیٹا، آپ جاؤ اور دروازے کو باہر سے بند کر دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا میں باہر سے دروازے کو بند کروں گا تو میں خود بھی باہر رہ جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا میں اور کتنا کھل کر بولوں، میں اور کتنا صاف لفظوں میں کہوں کہ تم کافی دیر سے آئے ہو اور مجھے بھی آرام کرنا ہے، آپ چلے جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو تو یاد رہے کہ ہم کسی پر گرہ نہ گزریں، اس کا خیال رہے۔ یعنی آپ جائے، بہت سے لوگ ہوتے دوست احباب گھر پر جب آتے ہیں تو وہ جانے کا نام نہیں لیتے، تو یہ بھی یاد رہے کہ جب کسی کے یہاں جائے تو آپ تکلیف کا باعث نہ بنے، یعنی لوگوں کی مصیبت نہ بنے بلکہ جلدی جائے اور فوراً آنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اسی طرح ایک اور سنت مبارکہ نمبر 4، ہمیشہ مریض کی ہمت افزائی کریں۔ یعنی جب آپ مریض کے پاس رہے تو ہمت افزائی اپریشیٹ کریں۔
آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ بہت دوائیوں کا خرچہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ اللہ کریم ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈرانا بھی نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرا دیتے ہیں کہ بس ابھی تو چند دن کے آپ مہمان ہیں، تو پھر بیچارہ جو کل کا مرتا کہتے نا آج مر جائے، یعنی پھر وہ بھی صدمہ لے لے کہ بس میں تو اب چند دن کا ہی مہمان ہوں، نہیں، بلکہ سامنے والے کو آپ دلاسا دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بیماری آئی ہے اور سنت مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو آپ اس دعا کو پڑھتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی فکر نہ کرو، یہ بیماری سے آپ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گے۔ تو اس طرح بھی آپ کہیں، کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے اس کو مایوسی ہو۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جس سے اس کو مایوسی ہو، یہ نمبر 5 تھا۔ نمبر 6، اگر ممکن ہو تو مریض کے لیے پھل یا پھول یا کوئی تحفہ لے جائے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ مریض کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ضرور لے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اگر آپ نے کوئی جوس لے کر گئے، آپ نے اگر کوئی چیز لے گئے تو اس سے مریض کے لیے بھی آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کے یہاں جائیں نا مریض کی عیادت کے لیے، تو کوشش کریں کہ بند مٹھی کچھ دے بھی دے۔ یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مریض کو دیا تو یقیناً اس طرح دینے پر بھی میرا مولا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو پھر کتنے اسے خرچے اٹھانا ہوتے ہیں، پھر نہ جانے کتنا پیسہ اس کا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بند مٹھی محبت سے، اخلاص سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ اسی طرح سنت مبارکہ، مریض کے پاس شور شرابہ نہ کرے، مریض کے پاس جائے تو شور شرابہ نہ کرے، یعنی بالکل آپ جانے کے بعد ایسا نہیں کہ موبائل میں آپ جا کے لگ گئے اور اپنے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، یا اپنے واٹس ایپ پر آپ کافی دیر سے لگے ہیں اور مریض کی دل جوئی بھی نہیں کرتے، تو یہ خلاف ادب بات ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ مریض کے پاس شور شرابہ نہ کرے۔ اگر آپ ساتھ میں بچوں کو بھی لے جاتے ہیں تو انہیں بھی اس چیز کی تاکید کرے کہ وہاں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس مریض کو تکلیف پہنچے۔ مریض کی عیادت کے وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مریض کے سر پر آپ سیدھا والا ہاتھ رکھے اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے تو میرا مولا اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر اس کی قسمت میں موت لکھی ہے تو پھر وہ دنیا سے رخصت ہو، لیکن اگر آپ نے دعا پڑھ لیا تو اللہ کی ذات پر آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ پھر سے آپ سن لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ طاقت اللہ کو پسند ہے، اس لیے ایک مرتبہ اور، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہو سکے تو مریض کے پاس جب آپ جائیں تو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اس طرح سے پڑھیں کہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے ملا دیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح آپ کو آخر تک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ پھر آپ پانی پر دم کر کے مریض کو دیں یا مریض پر دم کر دے، پھونک دے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک اور چیز سماعت کرے کہ مریض کی عیادت کرنا یہ بڑی پیاری سنت ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی امیر، اگر کوئی عہدے دار، اگر کوئی دور کا، لیکن وہ کسی مرتبے پر فائز ہو تو اسے دیکھنے ضرور جائیں گے وہ بیمار پڑے تو، لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے اگر وہ بیمار پڑے، اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے اگر وہ بیمار ہو تو اسے دیکھنے کے لیے بتائیے کتنے لوگ جاتے ہیں۔ حالانکہ کوشش کریں اسے دیکھنے جائے کہ اس سے اس مریض کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور خوشی ہوگی، تو اس پر بھی آپ ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔